اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے اور ایک مقصد ہی اس کو پہنچنے کے لیے دیا گیا ہے. اچھا، تو ساری کائنات ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیکار پیدا نہیں فرمائی. خاص طور پر انسان، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم نے کیسے یہ خیال کر لیا. پھر دوسری آیت میں کہا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے. اس آیت میں اس کا جواب ہے زندگی کس لیے ہے، اس میں اس کی طرف تنبیہ ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. پھر موت کے بعد مر گئے، مٹی ہو گئے، عقل تو یہی کہتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے انسان کا کہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا، بیکار پیدا کیے گئے ہو. یہ تنبیہ ہے. کیا تم کھلے چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ دوسری تنبیہ ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بہت سی مخلوق، بہت سے انسانوں کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اذا کنا عظاما نخرا، مر گئے، مٹی ہو گئی، کیسے ہوگا. انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے نکال دیے جائیں گے، کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہاری انگلی کی ان پوروں کو بھی ایسے زندہ کر کے ثابت کر کے تمہارے ساتھ لگاؤں گا جیسے آج یہ ہیں. وجود تو بڑی بات ہے نا، یہ کتنی باریک چیز ہے، مہین چیز ہے، اور یہ ایک کے ساتھ دوسرے کے ملتے نہیں، جس کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں. پوری دنیا میں کسی انسان کا یہ پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. تو اللہ نے اس باریک چیز کو کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میں تو اچھا پھر اس پوری انگلی کو نہیں کہا، بنان. یہ ہر انگلی میں 3 حصے ہیں، 1 2 3، ہر حصے کو بنان کہتے ہیں. یہ اس کو بنان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو اس کو بھی تمہارا اسی طرح واپس کر دوں گا جیسے دنیا میں تھا، تو باقی وجود کیسے واپس نہیں ہوگا. تو ایک پیدائش، منہا خلقناکم، پھر ایک موت، فیہا نعیدکم، ایک ما بعد الموت، اس کے بعد اٹھنا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مرحلے ہیں اس انسان کے. ایک یہ ہے جس سے گزر رہا ہے، ایک وہ ہے جس پر آنے والا ہے، بوسوں پہ آ چکا ہے، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بھی کسی پر بھی نہیں آیا کہ دوبارہ کھڑے ہونا. اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے جو ہمارے شعور میں نہیں لیکن ہے، وہ عالم الارواح ہے. الست بربکم قالوا بلا، یہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع فرمایا عالم ارواح میں اور سوال کیا الست بربکم، اس وقت میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ساری دنیا کے مسلم مشرک اور کافر میں تھے. تو سوال ہے الست بربکم، رب ہوں؟ قالوا بلا، بالکل، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. وہ اللہ پاک کی تجلیات سامنے تھی، عالم ارواح تھا، نہ شیطان نہ نفس، لہذا سب کا ایک جواب تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب اس پر امتحان آیا کہ اب جاؤ دنیا میں، اس جملے کا امتحان ہوگا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں. اللہ کو رب مان لینا، پالنے والا اگر اللہ کو مان لیا جائے تو سارے بازاروں سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی، خیانت ختم ہو جائے گی، ملاوٹ ختم ہو جائے گی.
دھوکہ ختم ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا رب ہونا دل میں آ گیا۔ ابھی اللہ پاک کا رب ہونا زبان پر ہے، دل میں کوئی نہیں۔ پرورش اسباب سے سمجھی ہوئی، پیسوں سے، کاروبار سے، اللہ تعالیٰ سے پرورش کو سمجھا ہوا۔ تو وہاں پوچھا الست بربکم، میں ہوں کوئی اور ہے؟ کہا نہیں انت، بلا تو ہی ہے۔ اچھا جواب امتحان ہوگا، یہاں بھیج دیا۔ تو یہاں پھر اسی سبق کو دہرایا، پہلی سطر قرآن کی اور پہلی آیت قرآن کی آئی الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو صفاتی نام لامحدود ہیں، 99 تو ویسے آپ نے کہا کہ ان کو جو یاد کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے، اللہ کے تو اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، تو لامحدود کی صفات بھی لامحدود ہوتی ہیں، جتنی صفات اتنے نام، تو لہذا جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے اس کی صفات اور صفاتی نام بھی لامحدود ہیں۔ یہ 99 ہیں، جو ان کو یاد کر لیں، ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی چیز کا تعارف کرایا جس کا وہاں اقرار لیا تھا، الست بربکم، رب ہوں، ہاں جی ہیں۔ اچھا سنو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی۔ کون ہے؟ وہی جس کا تم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، وہی ہے رب العالمین۔ اچھا کتنی طاقتور بات ہے رب العالمین، تو گلستان کالونی تو اس میں آگے کیوں نہیں آگے؟ اور فیصل آباد کے سارے بازار بھی آگے، سارے دفتر بھی آگے، تو ان دفتروں میں کیوں رشوت چلتی ہے؟ بازاروں میں خیانت کیوں چلتی ہے؟ اور صنعت میں سود کیوں چلتا ہے؟ اور زراعت میں ظلم کیوں چلتا ہے؟ کہ اس جملے پر یقین ہٹا ہوا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ تو ربکم بھی تو کہہ سکتا تھا، الحمدللہ ربکم، تو یہ بات پوری تھی۔ اتنا وسیع مفہوم لائے اللہ تعالیٰ کہ اس کے سامنے ہمارا وجود ایک حقیر ہو جائے۔ رب العالمین، جو عالمین کو پالے گا، مجھے نہیں پالے گا، عالمین کا پالنے والا۔ کیسا پالنے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، یہ زمین آسمان جو تو نے کہا تھا میری اطاعت کرو، ایتیا طوعن او کرہن، قرآن میں تھا، آؤ میری مانو۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر یہ انکار کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا سب کو کھا جاتا۔ آپ کی زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین سے سورج کا حجم 12 لاکھ، اور سورج کا جو نظام شمسی ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں گھوم رہا، 7.5 ارب میل کے دائرے، اور یہ 7.5 ارب میل کا جو دائرہ ہے یہ 20 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، ایک کونے میں، اور 17 کہکشائیں۔ ان 17 کہکشاؤں کا جو مجموعی فاصلہ ہے وہ 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے، 20 لاکھ نوری سال، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے اگر آپ اپنی کہکشاؤں میں چلنا شروع کریں تو 20 لاکھ سال کے بعد آپ کی کہکشائیں ختم ہوگی۔ یہ 17 اور ایسی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، اور جو اندیکھی ہیں وہ اس سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک جانور 100 زمین، اور اچھا یہ تو آسمان کے نیچے ہے، نہیں تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، جو آسمان کو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا جو سب کو غڑپ اندر لے جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو حیران پریشان ہو کہ یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تو اس جانور کا حجم اور اس چراگاہ جس میں وہ چرتا ہے، اب آپ خیال فرمائیں کہ کتنا بڑا وہ رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج، وہ چراگاہ ہے کہاں؟ اتنی بڑی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علوم، میرے علم میں چھپی ہوئی ہے،
تمہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو اتنی بڑی بلا کو جو پالے اس 5 فٹ کے وجود کو کیسے نہیں پالے گا؟ تو اس لیے پھر وہ تعارف ہے رب العالمین، پالنے والا اللہ تعالی ہے. پھر اسی پر اللہ نے کتاب کو ختم فرمایا، وہاں سے شروع کی، ابتدا شروع کی الست بربکم، ہاں بالکل مان لیا آپ ہی رب ہیں. پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو پہلا سبق ہمیں سکھایا الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا سبق سکھایا. پھر جب سبق کو ختم کیا تو اسی پہ ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. رب سے ابتدا کی، رب العالمین سے ابتدا کی، اور رب الفلق اور رب الناس کو اس کی انتہا کی. رب ہونے کو اللہ نے اس طرح ابتدا میں، انتہا میں اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں دہرایا اور پھر آیا. پھر جو رکوع کی تسبیح ربی العظیم، سجدے کی تسبیح ربی الاعلی، سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھوایا رب العالمین. پھر قوم میں کھڑے ہوئے تو ربنا ولک الحمد، اللہم لک الحمد بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہم لک الحمد. یہ کہ کیا کہا؟ کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جا کے بھی کیسے سبحان الاعلی، اتنا نہیں کہو سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العلی، نہیں رب کہو رب. اور ربنا نہ کہو ربی کہو، میرا سبحان ربی، سبحان ربی میرا رب پاک العظیم، بڑی عظمت والا، مجھے حلال میں ہی کھلائے گا، حرام کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، حرام کی ضرورت کوئی نہیں. پھر اسی کو کھڑا کیا، پھر کہو ربنا لک الحمد، سب کی طرف سے کہو سب اے ہمارے رب. پھر سجدے میں جاؤ، پھر کہو سبحان ربی میرا رب الاعلی. جیسے آپ کہتے ہیں نا میری دکان یہاں سے روٹی آتی، میرا دفتر یہاں سے تنخواہ ملتی، میری فیکٹری یہاں سے پیسہ آتا ہے، میری زمینی یہاں سے پیسہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ کہو ربی میرا رب، یہاں سے رزق آتا ہے. ربی العظیم، ربی الاعلی، رب العالمین، ربنا لک الحمد، رب الناس، رب الفلق. اس کو دوہرا کے اللہ ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے مارتا ہے کہ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو؟ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں رشوت لے رہے ہو؟ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو؟ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں لوگوں کی جبیں کاٹ رہے ہو؟ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ پالنے والا تو وہ ہے، تم کیوں زکوٰۃ کو روکے بیٹھے ہو، کیوں عشر کو روکے بیٹھے ہو؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین پر چلنے کی یہ پہلی بنیاد ہے. اور پھر اسی کا پہلا سوال ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یا اللہ ہیں. آؤ تیاری کرو، اب تیاری کرو، کیونکہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. یہاں اللہ دکھائے گا یہ دکان، یہ نوکری، یہ بلڈنگ، یہ تجارت، یہ فیکٹریاں، یہ کپڑا، یہ ٹافیاں، یہ گڑ، یہ کپاس، یہ کھجور، یہ لوہا، یہ تانبا، یہ پیتل، یہ چاندی، یہ سب اللہ، یہ ڈاکٹری، یہ انجینئرنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے دکھائے گا. اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو بٹھائے گا کہ رب وہ ہے، یہ سارے اس کے بنائے ہوئے نقشے ہیں. رب وہ ہے، سارے اس کے نقشے. جیسے آپ نے یہ سب لائٹیں لگائی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ بجلی کی طاقت ہے. اگر وہ بجلی کی طاقت پیچھے سے نہ چلے تو ان سے روشنی آ سکتی ہے. آپ اس کی بجائے 10,000 لگا لیں، ساری مسجد کے میں ٹیوبوں کے ساتھ اس کو دیوار بنا دیں، اور پیچھے واپڈا والے کرنٹ نہ چھوڑیں تو آپ کا ایک زیرو کا بلب بھی نہیں جلے گا. اور کرنٹ چھوڑ دے تو زیرو سے لے کر 1000 واٹ 10,000 تک سب جلنے لگ جائے گا. یہ دکانیں، یہ زمین، یہ زراعت، یہ بلڈنگیں، یہ تجارتیں، یہ نوکریاں، یہ سب کچھ ان ٹیوبوں کی طرح اور بلبوں کی طرح ہیں. پیچھے اللہ کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے. وہ پیچھے سے رزق چھوڑتا ہے، پیچھے
پیچھے سے وہ رزق چھوڑتا ہے تو آگے وہ کسی کی دکان سے نکل آتا ہے، کسی کی زمین سے نکل آتا ہے، کسی کی نوکری سے نکل آتا ہے، کسی کی فیکٹری سے نکل آتا ہے، کسی کی ریڑھی سے نکل آتا ہے، کسی کی مزدوری سے نکل آتا ہے، کسی کی تجارت سے نکل آتا ہے، کسی کی حکومت سے نکل آتا ہے۔ پیچھے آنے والا منبع ایک ہے، آگے بھانڈے ہر ایک کے مختلف ہیں۔ پانی آپ نے جگ میں ڈالا تو اس نے جگ کی شکل اختیار کر لی، گلاس میں ڈالا تو گلاس کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو سراہی میں ڈالا تو اس نے سراہی کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو بالٹی میں ڈالا تو اس نے بالٹی کی شکل اختیار کر لی، ٹب میں ڈالا تو اس نے ٹب کے دائرہ بنا لیا، جس چیز لوٹے میں ڈالا تو ویسے ٹیڑھا ہو کے اس میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن پیچھے سے پانی ایک ہے، پیچھے سے اللہ کا رب ہونا یہ رزق کو پہنچا رہا ہے۔ اگر کسی نے فیکٹری آگے کر دی تو اس میں سے نکلا ہے، کسی نے دکان آگے کر دی، کسی نے نوکری آگے کر دی، کسی نے تجارت آگے کر دی، کسی نے زراعت آگے کر دی، کسی نے مزدوری آگے کر دی، کسی نے محنت آگے کر دی، کسی نے اپنا علم آگے کر دیا۔ تو پیچھے سے دینے والا اللہ ہے اکیلا۔ یہاں وہ شکلیں بدلتا ہے، ان شکلوں میں لگ کے انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، کیونکہ نظر جو یہی آتا ہے، نظر جو یہی آتا ہے۔ سوچ لے کہ شام تک دکان چلائی، شام کو پیسے کھڑے کر کے جیب میں ڈالے اور گھر لے گیا، تو نظر تو یہی آیا کہ یہاں سے آیا، خبر نے بتایا کہ اللہ سے آیا۔ نظر اور خبر میں بڑا تضاد ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خبر پہ یقین کرو، نظر پہ یقین نہ کرو۔ نظر تو دھوکہ دیتی ہے، روشن دن میں غلط دیکھ جاتی ہے، اندھیرے میں تو اور زیادہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، نظر یہ ہے کہ میری دکان ہے، خبر یہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور نظر یہ ہے کہ ابھی پونسٹون کی گولی کھائی میرا درد دور ہو گیا۔ تو اس رب ہونے پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کو قائم کیا ہے۔ جو اللہ کو رب مان جائے گا وہ اللہ کے ہر حکم پہ چلتا چلا جائے گا۔ تو پہلا امتحان ہے الستو بربکم، وہاں تو جواب خود ہی دیا، دلوا دیا، بتا بلا، اب بھیج دیا یہاں، کہا آپ دیکھو میرا رب ہونا وہ پیچھے ہے دیوار کے پیچھے، اور آگے تمہارے مختلف شکلیں ہیں، مختلف تمہارے سامنے صورتیں ہیں۔ کہیں ٹیوب بجلی کی، بجلی ہے نا، اس کے پیچھے وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی کوئی شکل نہیں۔ وہ ٹیوب میں آئی تو پھیل گئی، لمبی ہو گئی، بلب میں آئی تو گول ہو گئی، اور اس فانوس میں گئی تو اس نے فانوس کی شکل اختیار کر لی، لیکن پیچھے اس کی چیز، وہ آنے والا مادہ ایک ہے، آنے والا کرنٹ ایک ہے۔ پیچھے سے رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، شکلیں مختلف ہو گئیں۔ رب العالمین، رب العالمین، جن پرندوں کی غذا اللہ نے گوشت بنایا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی چونچ ایسے نوکدار ہوتی ہے، وہ مرغی کی طرح ان کی چونچ نہیں ہوتی، تو پھر کھائیں گے کیسے، وہ شکار کیسے کریں گے؟ ان کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی نظر کئی 100 میل تک جاتی ہے، اور ان کے پنجوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے نوخن لمبے لمبے لگائے ہیں۔ مرغی کے یہ نہیں لگائے کہ مرغی کی یہ ضرورت کوئی نہیں، یہ اس کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے۔ جنہوں نے گوشت کھانا ہے جانوروں نے، ان کے دانت لمبے کر دیے، نوکیلے کر دیے، تیز کر دیے، طاقت بھر دی۔ جنہوں نے گھاس پھوس کھانا ہے ان کے ویسے عادی بنا دیے۔ اس کے رب ہونے کا نظام ہے۔ جن جانوروں نے برف میں پیدا ہونا ہے ان کے جسم پر موٹی تہ بالوں کی لگا دی۔ وہی جانور پنجاب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی بال ہیں کوئی نہیں، خالی کھال ہوتی۔ یہی بکری جب فیصل آباد میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے جسم پہ خالی کھالے بال ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی بکری جب گلگت میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر اتنے بڑے بال آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا رب ہونا ہے کہ وہ اونٹ کو ریت میں چلانا تھا تو اس کے پاؤں ایسے بنا دیے کہ اس میں وہ دھنسنے کے قابل ہی نہیں، اور بطخ کو پانی میں تیرانا تھا تو اس کے پنجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چپو لگا دی۔ مطلب ایسے 3 ہیں اس کے چل رہے ہیں شاخیں۔ مرغی کے خلا ہے، اس نے زمین پہ چلنا ہے، اور بطخ کی ہی وہ ایک نسل ہے، مرغی کی ایک نسل ہے بطخ، اس نے پانی میں تیرنا تو اس کے یہاں پردے لگا دیے، چپو لگا دی کہ اس میں تیر سکے۔ یہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ اور پھر ہر چیز کو اس کا علم دے دیا کہ تیری غذا کیا ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہ کھانا یہ نہیں کھانا،
یہ کھانا یہ نہیں کھانا. لیکن جانوروں کو کون بتاتا ہے؟ آپ شیر کے سامنے بڑا خوب مزیدار حلوہ پکا کے رکھ دیں وہ تو منہ بھی نہیں لگائے. خبر لگ کیسا بے قدر آدمی حلوہ نہیں کھاتا. اور باسی گلا سڑا کالا سیاہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیں وہ ایک دم منہ مارے. یہ سبق اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے نے اسے سکھایا کہ حلوہ میری غذا نہیں، یہ گوشت میری غذا ہے. آپ بکری کے سامنے قورمہ پکا کے رکھ لیں وہ تو ادھر منہ لے جائے گی، یہ کیا مصیبت میرے سامنے کیا رکھ دیا. اسی کے سامنے کانٹے دار جھاڑی رکھ دیں وہ سب چبا کے کھا جائے گی. یہ اس کا رب ہونا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کے طریقہ سکھایا، زندگی کا طریقہ سکھایا. پھر اسی کو قرآن میں دہرایا، رب العالمین، رب الفلق، رب الناس. پھر نماز میں سکھایا رب العالمین، رب العظیم، ربنا لک الحمد، ربی الاعلی. پھر اسی کا سوال پہلا قبر میں اٹھایا، من ربک. یہ نہیں پوچھے گا من الہک، تو کس کی بندگی کرتا تھا، یہ سوال کوئی نہیں. من الہک، تیرا معبود کون ہے؟ تو معبود تو ہم سب اللہ کو سمجھتے ہیں. کوئی بالکل جاہل گماری ہے جو کسی غیر کو سجدہ کرے، تو گرا پڑا مسلمان بھی جس نے کبھی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں دیا وہ بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے گا، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا. ہم کو مشرک ہوں. جو مصیبت آئے گی نا وہ رب ہونے کے یقین میں آئے گی. بڑے بڑے نمازی پھنسے پڑے ہوں گے، یہاں بڑے بڑے مبلغ پھنسے پڑے ہوں گے. سوال کیسا عجیب ہے، من ربک. یہ سوال نہیں ہے کہ من الہک، من خالقک، من مالکک. تو کون کہتا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا؟ ہمیں اندر میں اترا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہمارا معبود اللہ ہے. ہم سجدہ نہ کریں لیکن کریں گے تو صرف اللہ کو کریں گے، اس کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے. لیکن رب ہونے میں ہم لاکھوں کروڑوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک جملہ چلتا ہے نا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. یہ ہمارے غلط یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں بیٹا نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. یہ سبق دیا جاتا ہے، نہیں کماؤ گے تو بھوکے رہو گے، نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو گے. یہ پہلا غلط سبق اس کے ذہن میں بیٹھا. پھر اسی پر اینٹ پہ اینٹ رکھتے 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 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوگی. اب کہتے ہیں معیشت خراب ہوگی، کرپشن ختم کرو. ان کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتے. تو فوج ہے یہاں اولیاء کرام کی جماعت بیٹھ جائے وہ بھی ان سے کرپشن نہیں مٹا سکتے کہ ان کے رب ہونے کا یقین غلط ہو چکا ہے. جس کا یقین غلط ہو جائے اسے خارجی طاقت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. پانی کا کام ڈھلوان کی طرف چلنا ہی چلنا ہے، آپ اسے روک ہی نہیں سکتے. آپ یہاں سے روکیں گے تو یہاں سے نکل جائے، وہاں سے روکیں گے یہاں سے نکل جائے گا. سوری اگر بال لگا دیں گے تو اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ چھلکنا شروع ہو جائے گا. اس نے ڈھلوان کی طرف جانا ہی ہے. جس آدمی کا یقین اللہ کے رب ہونے پر کمزور ہو چکا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی اور کو رب مانتے ہیں، رب اللہ کو سمجھا ہوا ہے، یقین اس پہ کمزور ہے. جس معاشرے کے افراد کا یقین یہ ہو کہ کمائی سے ہمارے کام بنتے ہیں، پیسے سے ہمارے ضرورتیں حل ہوتی ہیں، پیسے سے ہمیں عزت ملتی ہے، پیسے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، پیسے سے ہمارے کام چلتے ہیں، اس معاشرے کو، اس ذہن کے افراد کو دنیا کی کوئی طاقت حرام سے ہٹا نہیں سکتی، جھوٹ سے، خیانت سے نہیں ہٹا سکتی. کتنے ڈنڈے لائیں گے بھائی؟ فوج کتنے ڈنڈے لائے گی؟ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ہاں اگر یقین بدل دیا جائے، یقین بدل دیا جائے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. کہ ریمنڈ کے اجتماع میں ایک ریڑھی والا، یہ چھولے بیچنے والا، یہ فروٹ بیچنے والا 1 لاکھ روپے اٹھا کے لا کے یہ کسی کا گرا پڑا تھا، آپ لیں اس نے یہ 1 لاکھ روپے جب میں کیوں نہیں رکھا؟ جو آدمی ریڑھی لگا رہا ہے تو کتنے پیسے کمائے گا؟ وہ تو کبھی اس کی دن کو کبھی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی، ریڑھی والے بیچارے کی کبھی تو روٹی بھی نہیں پوری ہوتی.
تو اس کے لیے ₹1,00,000 تو یہ تھا کہ میں تو میرا وہ سال گزر جائے گا، لیکن وہ ₹1,00,000 اس طرح اٹھا کے وہاں جو امانت خانہ بنا ہوا تھا اجتماع گاہ میں وہاں اس نے لا کے دے دیا کہ جناب یہ ₹1,00,000 ہے۔ تو کراچی کا ایک آدمی تھا جس کا وہ گرا تھا، وہ آیا، وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھا، اس کو اٹھا کے دیا۔ اس پر نہ کوئی فوج مسلط ہے، نہ اس پر کوئی پہرا مسلط ہے، نہ کوئی احتساب کمیشن اس پر بیٹھا ہوا ہے، اس پر اس کا اپنا احتساب بیٹھا ہوا کہ تیرا ایک رب ہے جو تجھے پالتا ہے، اور تیرا ایک مالک ہے جو تیرا حساب لیتا ہے، اور تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ براہ راست ایسے بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں، واسطہ کوئی نہیں، مترجم کوئی نہیں، وکیل بھی کوئی نہیں کہ وکیل صاحب میری صفائی پیش کر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی اپنی گردن میں لے کے اپنا عمل کھڑا ہوا ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ الشَّيْء، اب اگر آج کوئی بلائے گا بھی نہیں، جناب خدا کہ میری وکالت کر دو، میرا بوجھ اٹھا دو، کوئی نہیں آئے گا، قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا رب ہونا یہ ایک نظریہ ہے جو اس وقت ٹوٹ چکا ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، ان کا تو ہے ہی نہیں، لہذا ان کے لیے انصاف یہی ہے کہ دوسروں کو کھا جاؤ۔ اگر شیر بکری کو کھاتا تو اس کو ظلم کوئی نہیں کہتا، اگر شیر بکری کو کھائے کوئی کہتا ہے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور کوئی کسی کے چارہ نے بھی چرا لے تو کہتے دیکھو ظلم ہو گیا۔ کیونکہ اقدار انسانوں میں ہیں، جانوروں میں نہیں ہیں۔ بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے جائے تو کوئی بھی نہیں کہتا ظلم ہوا، ٹھیک ہے اس کی غذا اللہ نے رکھی، اس نے اٹھانا ہے تو اپنی حفاظت کرو۔ سانپ کسی کو کاٹ جائے تو کوئی نہیں کہتا کیسا ظالم سانپ تھا، اس کی تو فطرت اس نے کاٹنا ہے، لیکن انسان کو کاٹے تو کہتے دیکھو کیسا ظالم آدمی۔ انسان کو اپنی زبان سے کاٹے تو دیکھو یہ تو سانپ بن گیا، وہ کہتے تو سانپ بن گیا۔ انسان پہ ظلم پر اترا تو اس کو کہتے تھے کہ وہ تو بھیڑیا بن گیا، تو بھیڑیا بن گیا۔ اس لیے کہ انسانوں میں اقدار ہیں، جانوروں میں کوئی اقدار نہیں، یعنی انسانوں کے ضابطے ہیں، جانوروں میں کوئی ضابطہ نہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کا ضابطہ ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اس سے بھی اگلا لفظ ہے بل ہم اضل، نہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جانور تو پھر بھی کسی مقصد کے تحت تو ہے نا، گائے بھینس دودھ دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اپنے مقصد پہ چلتی، لیکن جو اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا ہے وہ جانور ہو گیا ہے۔ تو کہا بل ہم اضل، وہ جانور ہو گئے، لہذا وہ تو اس سب سے نکل گئے۔ اب بات آگے مسلمانوں کی۔ ہمارے پاس نظریہ ہے پر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس وقت پوری دنیا نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی، پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اس آیت کا مظہر پوری انسانیت بن چکی کہ دیکھو جس نے خواہش کو خدا بنا لیا، خواہش کا غلام بن گیا، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ہے، کانوں پہ مہر لگ گئی، دل پہ مہر لگ گئی، آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا اور ہدایت سے یہ محروم ہو گیا۔ یہ ساری دنیا کا کفر اور اس پر چلنے والا معاشرہ یہ ہے۔ باقی رہے ہم تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ کچھ اچھائی کر لیتے ہیں، کچھ برائی کر لیتے ہیں، کچھ اپنی چلا لیتے ہیں، کچھ میری چلا لیتے ہیں۔ تو اب یہ پانی صاف شفاف ہے، اس میں ایک قطرے کا 1000واں حصہ بھی پیشاب گر جائے تو پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس میں پیشاب کے قطرے کا 1000واں حصہ کوئی وزن نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی یہ ناپاک ہو گیا، پینے کے قابل نہیں رہا کہ اس میں نجاست شامل ہو گئی۔ تو یہ جو آج کا اسلام ہے اس میں نافرمانی کی نجاست شامل ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس نظریہ ہے پر ہم نے اس کو کتابوں میں رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل اس امت کے پاس موجود ہے،
لیکن یہ خود ہی اپنے نظریے سے ہٹ چکے ہیں. پوری دنیا کوئی مقصد سامنے نہیں، کوئی نظریہ سامنے نہیں سوائے خواہشات کی. اور خواہش ایک آدمی کے ظلم سے پوری ہے تو ایک آدمی پہ ظلم کریں گے. ایک ملک پر ظلم کر کے خواہش پوری ہوتی ہے تو ایک ملک پہ ظلم کریں گے. ساری نسل کو تہس نہس کر کے ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پوری نسل کو تہس نہس کر دیں گے. کوئی غرض نہیں ہوگی ان کو کون بچا کون جیا کون مرا. لیکن مسلمان ایک نظریے کے تحت چلتا ہے کہ میرا ایک اللہ لا الہ الا انا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. یہ نظریہ ہے ہمارا کہ ہمارا ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بحر و بر پہ جس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو احکم الحاکمین ہے، خیر الفاتحین ہے، خیر الفاصلین ہے، خیر الرازقین ہے، خیر الناصرین ہے، خیر الغافرین ہے، خیر الفاتحین ہے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. ہم اس کے تابع ہیں، اس کی مانتے ہیں، وہ ہمیں پالتا اور کھلاتا ہے. آپ دکان کے تابع ہو کے چلتے ہیں تو دکان آپ کو دیتی ہے. دکان پہ نہ بیٹھیں، مرضی سے آئے مرضی سے گئے تو اس سے تو کچھ نہیں مل سکتا. آپ دکان کے تابع، کوئی دفتر کے تابع، کوئی ملازمت کے تابع، کوئی اپنی صنعت و حرفت کے تابع، تب جا کر وہاں سے کچھ واپسی ہوتی ہے. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، احکم الحاکمین سمجھ کے، ساری کائنات بحر و بر کا مالک سمجھ کے چلتے ہیں. اس پر وہ ہمیں پالتا ہے. یہ نظریہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے اور اسی میں تو نجات ہے. اس انسان تو ایک نظریاتی نسل ہے، ایک جانور نہیں ہے. اور وہ بادشاہ جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، علی العرش استوى، عرش پر اس کا استوا ہے. اس ساری کائنات کو وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلاتا ہے. یہ ایمان آ گیا. آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتے اس کے لشکر ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ذرے ذرے پر، ہواؤں پر، پانیوں پر، پہاڑوں پر، نباتات جمادات پر فرشتے، حیوانات پر فرشتے، نباتات پر فرشتے، انسانوں کے ساتھ فرشتے، بادلوں کے ساتھ فرشتے، بارش کے قطروں کے ساتھ فرشتے، پھلوں کے ساتھ فرشتے، پتوں کے ساتھ فرشتے، موسم کے ساتھ فرشتے، سمندروں پر فرشتے مقرر، معدنیات پر فرشتے مقرر، اور جمادات پر فرشتے، نباتات پر فرشتے، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر، صحراؤں پہ فرشتے مقرر، میدانوں پہ فرشتے مقرر، دریاؤں پہ فرشتے مقرر، کڑے اور میٹھے پانی کو جدا کرنے پر فرشتے مقرر. کبھی نظر آئے کہ کڑوا میٹھے میں چلا گیا اندر؟ کوئی نہیں. کیا ہے؟ ایک نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے. اس ساری کائنات وہ محتاج نہیں صرف اپنی ہیبت اور بادشاہی کو بتانے کے لیے اس نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے. لہذا ہم دنیا کی حکومتوں پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی حکومت پہ یقین رکھتے ہیں. دنیا کی فوجوں پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی فوجوں پہ یقین رکھتے ہیں، جس کا ایک بھی اترا ہوا فرد ساری دنیا کے باطل کے لیے کافی ہے. جب آپ نے بدر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہ میں دعا کی اور روئے ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یہ مر گیا تو پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تو اس پر قبولیت آئی. ایک ہوا کا جھونکا آیا تیز. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جبرائیل آ گئے. پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا تیز. پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میکائیل آ گئے. فأیدناہ بروح القدس، ہم نے اس کو تقویت پہنچائی، مدد کی. وانزل علیکم جنودا لم تروها، پھر ہم نے تم پر وہ لشکر اتارا جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور صحابہ دیکھتے تھے. ایک لڑائی میں، روم کی لڑائی میں مسلمان 8,000 تھے، رومی 1,00,000 تھے. جرجیس سردار تھا اور ادھر عمرو بن عاص امیر تھے. تو 8,000 آدمی 1,00,000 کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں. تو 1,00,000 نے ان کو یوں گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے گھر گئے، کوئی راستہ نکلنے کا باقی نہیں بچا. تو واصلہ بن افقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الصفہ میں سے، وہ بھی اس لشکر میں سے،
وہ کہنے لگے کہ ہمیں خیال ہوا کہ ہا ہونا المحشر، آج شاید ہماری قبریں یہیں بنیں گی، یہاں سے آج نکلنا مشکل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی لشکر میں تھے، اسی لشکر میں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سب سے بڑے بیٹے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری سب کی زبانوں پر تھا یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. تو کہتے ہیں جب زوال ہوا سورج ڈھلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ زوال پر حملہ کیا کرتے تھے. جب کبھی لڑائی ہوئی تو زوال تک قتال کو مؤخر کرتے تھے کہ زوال پر فرشتوں کی آمد ہوتی تھی. تو جب زوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا. انفرجت فی السماء فرجۃ، ایسے ایک شگاف آیا، اور میں نے دیکھا کہ شہابی رنگ کے گھوڑے اتر رہے اور ان پر سوار جن کے سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا اور اس کو یوں ہلاتا ہوا آسمان سے نیچے اتر رہا تھا اور زور سے کہتا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، تمہارا اللہ تمہاری مدد کے لیے آ گیا. یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے، اس پر یقین. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ ہم دنیا کے کسی قانون کے تابع ہو کے نہیں چلتے، ہم قرآن کے تابع ہو کے چلتے ہیں. قرآن نے کہا، ایک مثال دے رہا ہوں تو سارے قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ زکات سے پیسہ بڑھتا ہے، سود سے گھٹتا ہے. لیکن ہم سب کی نظر نے دیکھا کہ سود سے 100 کے 120 ہو گئے اور زکات پر 100 کے 97 ہو گئے. یہ گھٹ گئے، وہ بڑھ گئے. لیکن ہم قرآن کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں. تورات، انجیل، زبور، مصاحف، صحف جو اترے وہ سب، اور قرآن، یہ ہمارے لیے قدوہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے. ہم پاکستان کے قانون کے پابند نہیں، دنیا کے کسی قانون کے پابند نہیں، کہ انسان کو قانون بنانے کا علم ہی نہیں دیا گیا. انسان دنیا میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ اپنے لیے کوئی قانون بنا سکے. یہ خود ایک پورا مضمون ہے، اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ یہ قانون بنا سکے. اس کو خارج سے ضرورت ہے قانون کی، کوئی اس کو قانون دے. اس کمی کو قرآن نے آ کر پورا کیا کہ یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا، یعنی تمہیں تمہارے مسائل کا حل بتائے گا. سیدھے راستے سے تو مسئلے حل ہوتے ہیں. سارے پاکستان کا مسئلہ الجھا پڑا ہے، سارے شہروں کا مسئلہ الجھا پڑا ہے، صوبوں کا مسئلہ الجھا پڑا ہے، افراد کا بھی الجھا پڑا ہوا ہے. ڈور کا سرا ہاتھ میں آئے گا تو یہ ڈور کھولے گی نہیں تو اور تنگ ہوتی جائے گی اور گانٹھیں پڑتی جائیں گی. اس کا سرا ہے کہ پورا فرد سے لے کر پورا مجموعہ وہ قرآن کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب اٹھائے. کیا سب چلا جائے، چاہے سب بچ جائے، ادھر ادھر نہ جائے. کہ للتی ہی اقوم، ہم اپنے لیے چاہتے ہیں سڑک سیدھی ہو، سڑک سیدھی ہو، گھر کا نقشہ بھی سیدھا ہو، پلاٹ بھی سیدھا ہو، ہر چیز کے لیے سیدھا، کپڑے میں کوئی شکن نہ ہو، سیدھا ہو، سلائی بھی سیدھی ہو، اور خود ٹیڑھا چلنا چاہتے ہیں. تو وہی جو اپنی سلائی کو کہے سیدھی کوئی نہیں ہے، درزی کو ڈانٹو، اپنا پورا ہی وجود ٹیڑھا کر دیا ہے. تو ہمارا تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کتاب پہ چلتے ہیں، وہ کتب ہی، اللہ کا قانون ہے قرآن، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اتنا بڑا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ چلو، یہ صحیح قانون ہے جس پہ چل کے تمہاری معاشرت، معیشت سب ٹھیک ہو جائے. آپ پوری دنیا میں پھریں تو ایک ملک بتا دیں جو صحیح مستحکم کھڑا ہو، سب ہل رہے ہیں. کہیں پیسہ وافر ہے تو اخلاق برباد ہے، کہیں اخلاق ہیں تو معیشت برباد ہے. ساری دنیا ہلی پڑی ہے، قرآن سے ہٹے پڑے. ہمارے جانے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ملک ٹھیک نہیں ہوتا، انسانوں کے ٹھیک ہونے سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ملک کیا ہے؟ انسانوں کے ایک مجموعے کا نام ہی تو ملک ہے. اگر انسان بگڑے ہوئے ہوں گے تو ملک کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ انسان بنے گا قرآن پہ چل کے. وہ رسول ہی، ہمارے ایمان کی جو چوتھی بنیاد ہے، وہ رسول ہی، اللہ بادشاہ ہے.
فرشتے اس کا لشکر ہیں، کتاب اس کا قانون ہے، اور رسول اس کی بھیجی ہوئی شخصیتیں ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی اور کسی کے پیچھے چل کر بھی منزل نہیں مل سکتی۔ راہبر نمونہ، دنیا میں کوئی شخصیت نمونہ نہیں ہے، کسی کی شخصیت نمونہ نہیں ہے، کسی کے پیچھے چل کر راہ نجات نہیں، کسی کے پیچھے بھی چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے پیچھے چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بنیاد، یہ یقین۔ تو آپ کے طریقے میں ڈھلنا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ کا ظاہری برائیاں بھی چھوڑو اور باطنی برائیاں بھی چھوڑو، ظاہراً بھی حضور کا اتباع کرو اور باطناً بھی آپ کا اتباع کرو، اندر سے بھی آپ کا اتباع ہو اور باہر سے بھی آپ کا اتباع ہو، تب جا کر رسول کے لفظ پر ایمان مکمل ہوگا۔ پاکستانی فوجی اگر ہندوستانی فوج کی وردی پہن لے تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ کیا کیا اس نے؟ کوئی غداری کی ہے؟ کوئی بے وفائی کی ہے؟ جنگ لڑا رہا ہے، محاذ جنگ پر ہے اور خون و خون ہے، لیکن ایک دن دیکھا تو ہندوستان کے سپاہی کی وردی پہن کے آ گیا میدان میں، تو اس سے پہلے تو اس کو گولی مار دیں گے کہ یہ غدار ہو گیا۔ وہ کہ نہیں میرا اندر ٹھیک ہے، وہ کہیں گے تیرا باہر گندا ہے۔ باہر کو بھی بدلو، اندر کو بھی بدلو، اندر ٹھیک ہو جائے باہر ٹھیک نہ ہو، یہ بھی عند اللہ مردود ہے۔ باہر ٹھیک ہو اندر ٹھیک نہ ہو، یہ بھی عند اللہ مردود ہے۔ تو دونوں ٹھیک کرو۔ شیطان کہتا ہے پہلے اندر تو ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی کبھی ہوا؟ ہمیشہ پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے۔ یہ دیواریں پہلے کھڑی ہوئی، لکڑی بعد میں لگی ہے۔ لکڑی پہلے لگاتے ہیں، لکڑی تو بعد میں لگتی ہے۔ یہ اس کا باطن ہے، یعنی اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا باطن۔ اس کا ظاہر کیا تھا؟ بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اس کو خوبصورت کیا، مزین، یہ اس کا باطن ہے۔ باطن ظاہر کے بعد بنتا ہے۔ پہلے ظاہری شریعت کا آدمی پابند بنتا ہے، لیکن اب پہلے آدمی نماز پڑھتا ہے پھر ہی تو خشوع آتا ہے۔ نماز ہی نہ پڑھے گا جو خشوع تو ہے نہیں، پہلے خشوع تو پیدا ہو پھر نماز پڑھوں گا، تو خشوع آئے گا کہاں سے؟ نماز پڑھے گا تو خشوع آئے گا، روزہ رکھے گا تو تقویٰ آئے گا۔ پہلے تقویٰ آ جائے پھر میں روزے رکھوں گا، پہلے میرا اندر ٹھیک ہو جائے پھر میں سنت کے مطابق چلوں گا۔ یہ تو شیطان کا چکر ہے۔ تو ہمارے لیے بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ والیوم الآخر، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم آج پہ یقین نہیں رکھتے، کل پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج کے مسائل سے پریشان نہیں ہوتے، کل کے مسئلے سے پریشان ہوتے ہیں، جو کل آ رہی ہے موت کے سامان لے کر، اور وہ جو کل آ رہا ہے حشر کا سامان لے کر، اور وہ جو کل آ رہا ہے موت کا، قیامت کا دھماکہ لے کر، اور اس سے آنے والا کل جو آ رہا ہے بڑی خوفناک چیخ لے کر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بہت بڑا ہنگامہ، وہ بہت خوفناک چیخ، الطامہ، ایک دم شور و غل ہو، اس کو طامہ کہتے ہیں۔ اور پہلے تھوڑی آواز، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر کان کے پردے چیر دے، اس کو صاخہ کہتے ہیں، صاخہ۔ تو وہ طامہ بھی ہے، وہ صاخہ بھی ہے، ایک ہنگامہ ہے شور کا، اور ایک صاخہ ہے تدریجاً آگے بڑھتی چلی آ رہی۔ تو ہم آج سے نہیں کل سے اثر لینے والے بنے، کل سامنے ہو آج سامنے نہ ہو۔ جیسے ہم کل کے لیے آج پروگرام بناتے ہیں نا، کل یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، کل کا یہ مسئلہ ہے، اس کل کے مفہوم کو تھوڑا اور لمبا کر دیا جائے۔ کل وہ جو موت آ رہی ہے، کل وہ جو قبر آ رہی ہے، کل وہ جو حشر آ رہا ہے، کل وہ جو حساب کتاب آ رہا ہے، کل وہ جو جنت اور جہنم آ رہی، کل وہ جو پل صراط آ رہا ہے، اس سے گزر کر جا کر پھر ہماری کل ختم ہوگی کہ ہم آخرت والے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک مسافر اور مقیم کی زندگی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی فیصلہ آباد میں مسافر بن کے آتا ہے، اس کے طور اتوار اور ہوتے ہیں۔ ایک آپ لوگ ہیں گلستان کالونی والے، آپ کے طور اتوار اور ہیں، آپ نے یہاں گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ تو اس لحاظ سے رہ رہے ہیں۔ ایک مسافر باہر سے آتا ہے، وہ کہ 2-4 دن ٹھہرنے پر چلا جاؤں گا،
وہ اس لحاظ سے فیصلہ باد کے قیام کو سوچتا ہے، اور جو مقیم ہے وہ اس لحاظ سے سوچتا ہے۔ تو والیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسافر بن کے رہو، مقیم بن کے مت رہو۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہم اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، تدبیر اختیار ضرور کرتے ہیں پر تدبیر پہ یقین نہیں رکھتے، دوا کھاتے ہیں پر دوا کو شافی نہیں سمجھتے، کماتے ہیں پر کمائی کو رازق نہیں سمجھتے۔ اس لیے تدبیروں کے ٹوٹنے پر اگر تقدیر کا یقین ہو تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جتنے ڈپریشن اور جتنی یہ بیماریاں چل رہی ہیں نفسیاتی، یہ صرف تقدیر کے یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پہ یقین کمزور ہو گیا۔ پیالہ ٹوٹ گیا تو کوئی اللہ نے توڑنا ہی تھا، ہائے کیوں ٹوٹ گیا؟ تو یہ تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ نقصان ہو گیا تو کہے گا کیوں ہو گیا، یہ نہ کرتا تو نہ ہوتا، یہ کرتا تو بچ جاتا، یہ نہ کرتا تو بچ جاتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک بول میرے اللہ کو یہی منظور تھا، وہیں اطمینان آ جائے گا۔ ایک زمیندار کی کھیتی ڈوب گئی تو کھڑا ہو کے دیکھنے کا، کہنے لگا تو نے اگائی، تو نے پروان چڑھایا، تو نے ہی اس کو ڈبویا، میرا نہ پہلے رزق اس پر تھا نہ آج رزق اس پر ہے، پہلے بھی تو ہی دیتا تھا آج بھی تو ہی دے گا، میرا تو کچھ نہیں گیا۔ زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین سے دانہ نہ ہوگے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، پھر بھی اللہ کھلائے گا۔ یہ تقدیر کا یقین ہے۔ یہ نہیں کہ شراب پی کے گئے کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ زنا اس کے مقدر میں لکھ کے کہہ دے وہ کہ میرے تو مقدر میں زنا لکھا تھا، یہ جہالت ہے۔ میرے تو مقدر میں رشوت لکھی ہوئی ہے، میرے مقدر میں جھوٹ لکھو تو میں کیا کروں؟ یہ اللہ پر بہتان عظیم ہے۔ اور تقدیر کے علم کو نہ میرے مقدر میں یہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ زنا اس کے مقدر میں لکھ کے کہہ دے وہ کہ میرے تو مقدر میں زنا لکھا تھا، یہ جہالت ہے۔ میرے تو مقدر میں رشوت لکھی ہوئی ہے، میرے مقدر میں جھوٹ لکھو تو میں کیا کروں؟ یہ اللہ پر بہتان عظیم ہے۔ اور تقدیر کے علم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تو ایک عام انصاف پسند بادشاہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جیسا عادل رحیم کریم کیسے کرے کہ ادھر زنا مقدر میں بھی لکھ دے، ادھر اس کی سزا جہنم کر دے؟ یہ کیسے؟ تقدیر پر یقین آدمی کو حلال پہ لاتا ہے، تقدیر پر یقین حادثات میں صبر سکھاتا ہے، تقدیر پر یقین آدمی کو حوصلہ دے دیتا ہے، اور تقدیر پر یقین اس کو تدبیر کا غلام نہیں بناتا، اسباب کا غلام نہیں بناتا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا امر ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ قدر تقدیر تو آپ نے کہا ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اے عبداللہ جو تکلیف آئی ہے سارا جہان اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ اے عبداللہ جو نہیں آئی سارا جہان اسے نہیں لا سکتا تھا۔ جو تجھے ملا ہے تجھے کوئی نہیں چھیننے والا تھا، جو نہیں آیا تجھے کوئی نہیں دینے والا تھا۔ تسلی رکھ، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم لکھ کے اٹھا دیا گیا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، نہیں بدل سکتا۔ تو تدبیر پوری، یقین تقدیر پر۔ تو یہ پچھلے 2 سال پہلے جو امریکہ گئے تو یہیں فیصلہ آباد کے یہ دھنوالا جو گاؤں ہے، یہاں کا ایک ڈاکٹر ہے یوسف اس کا نام ہے، وہ وہاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے شکاگو میں۔ تو ہمارے ساتھ تبلیغ میں کافی چلتا رہا، وہ بھی اس کی بیوی بھی ہماری مستورات کی جماعت تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس سال امریکہ میں 13 کھرب ڈالر کی دوا سکون کی فروخت ہوئی۔ 13 کھرب ڈالر کی صرف سکون کی ایک گولی امریکہ میں فروخت کی گئی ایک سال میں۔ اس کے علاوہ جو گولیاں فروخت ہوئی تو ایک کمپنی تھی، ایک کمپنی، اس کے علاوہ جو فروخت ہوں گی اس کے علاوہ ہیں۔ یہ اللہ پاک سے بچھڑے ہوئے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد کی زندگی میں حساب کتاب کو یقین رکھتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا یقین رکھتے ہیں کہ یا نافرمانی کی جزاء سیئۃ سیئہ، برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا،
اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا، ذرہ خیر ملے گا اور ذرہ شر ملے گا، اور فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور جنت میں جانے والے کامیاب ہیں اور جہنم میں جانے والے ناکام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کافر کو بہت چھوٹ دیتے، انک توسع علی الکافر، کافر کو آپ بڑے مزے کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کا دروازہ کھول دیا کہ یہ دیکھ لو، اس نے جہاں جانا ہے وہ دیکھ لو، جس کو میں مزے کروا رہا ہوں، اور اس کا یہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ۔ بستر انگاروں کا، چادر انگاروں کی، دیواریں انگاروں کی، چھت انگاروں کی، پانی کھولتا ہوا پینے کو، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو، سانپ کاٹنے کو، بچھو ڈسنے کو، فرشتے مارنے کو، آگ ان کو جلانے کو، کہ یہ دیکھ لیا ہے؟ تو دیکھ کر کہنے گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، سارے جہان کی اس کو بادشاہی مل جائے، سارے جہان کی، اور قیامت تک حکومت کریں، 50 سال نہیں قیامت تک، لیکن مر کے یہاں چلے جائیں تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، آپ مسلمان کو بڑی تنگی میں رکھتے ہیں، آفات، بلیات، آہات، بڑی پریشانیوں میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا کر ادھر بھی دیکھ لو، ادھر بھی دیکھ لو، عین جاریہ، چشمے بہتے ہوئے، سرر مرفوع، تخت اٹھے ہوئے، اقواب موضوع، جام بھرے ہوئے، کہیں معین، کہیں سلسبیل، کہیں رحیق، کہیں تسنیم، اور کہیں کافور، اور کہیں زنجبیل، اور کہیں من ماء غیر آسن، کہیں من لبن لم يتغیر طعمه، کہیں من خمر لذت للشاربین، کہیں من عسل مصفى، عینان تجریان سے، عینان نضاختان سے، اقواب موضوع، جام بھرے ہوئے، کأسن دہاقا، جام ہیں جو چھلکتے ہوئے ہیں، چھلکتے ہوئے، کواعبا اترابا، بیویاں ہیں جو ابھرے ہوئے سینے والی، کأسن دہاقا، جام ہیں بھرے ہوئے، کواعب اترابا، نوجوان خوبصورت بیویاں ہم عمر، آناب پھل، شراب، جام، بلوری، چاندی کے، شیشے کے، اس کے سونے کے، زمرد کے، یاقوت کے، ہیروں کے، اور زرابی مبثوثہ، اور یہ گاؤں تک یہ لگے ہوئے ہیں، اور فرش بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ایک رخ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ادھر دیکھو بھائی کیا نظر آ رہا ہے؟ عین جاریہ، سرر مرفوع، اقواب موضوع، نمارق مصفوفہ، زرابی مبثوثہ، جام بھرے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، جام اور گو تکیے لگے ہوئے، قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے، ذللت قطوفها تذلیلا، لٹکے ہوئے، پھلوں سے سارے خوشے، ساری شاخیں میں بھری ہوئی، قطوفها دانیہ، قریب تابع ہو کر، دانیہ قریب ہو کر، تابع ہو کر، اور طلح ممدود، تہ بتہ لگے ہوئے، سدر مخدود ہے، بیر کے کانٹے اترے ہوئے، طلح ممدود ہے، تہ بتہ لگے ہوئے، ماء مسکوب ہے، پانی بہتا ہوا، ظل ممدود ہے، سائے پھیلے ہوئے، فاکہۃ کثیرہ، پھل ہیں بے شمار، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کاٹنے کی سے ختم ہوں نہ کھانے سے ختم ہوں، وفرش مرفوعہ، اور پھل ہیں اور تخت ہیں اوپر اٹھے ہوئے، یتنازعون فیہا کاسا، اور ان کے اندر شراب کا دور چل رہا ہے، چھینا جھپٹی کے ساتھ پیا جا رہا ہے، یہ سے پلا رہا ہے، یہ سے پلا رہا ہے، یہ سے لے کے پی رہا ہے، یہ سے لے کے پی رہا، اور لحم طیر مما یشتہون، اور ان کے سامنے پرندے بھنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، فاکہہ پھل پڑے ہوئے مما یتخیرون، جو وہ چاہتے ہیں، لحم طیر ہے جو وہ پسند کرتے ہیں پرندوں کے گوشت، وحور عین، اور ان کے دائیں اور بائیں جنت سے خوبصورت لڑکیاں ہیں جو 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جھلک چہرے کی دکھا دیں تو پوری دنیا کے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں، مر جائیں، کیا بوڑھے کیا جوان، کیا غوث کیا قطب کیا ابدال، سب ختم، اس کے حسن کی تجلی ان آنکھوں سے برداشت نہیں ہو سکتی، مر جائیں تب۔
تو کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا واہ واہ میرے مولا، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، پلے کچھ رہ گیا؟ پیشاب بھی خود نہیں کر سکتے، اور ناک کے بل زمین پہ پڑا ہوا ہو اور قیامت تک اس طرح پڑا رہے، ایسا تو 1 منٹ بھی بھاری ہے، قیامت تک اسی طرح پڑا رہے اور مر کے یہاں چلا جائے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، تو اللہ تیری قسم اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ اب یہ ہمارا ایک نظریہ ہو گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل، یہ ہمارا نظریہ حیات ہے۔ ہم اس کے تابع ہو کے چلیں گے تو نجات پائیں گے، اس سے ہٹ جائیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے، پیسے سے کام نہیں بنے گے مسلمانوں کے۔ کویت کے پاس کتنی دولت ہے، مقروض پڑے ہوئے ہیں، سعودیہ کے پاس کتنی دولت ہے، مقروض ہوئے پڑے ہیں، ایسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں اس نظریے کی طرف لوٹنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، پیچھے کو لوٹنا پڑے گا۔ اس پہ خود آنا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی اوروں کو دعوت دینا اور ان کو تیار کرنا، یہ ہے ختم نبوت، لا نبی بعد، کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم ایک نظریاتی قوم ہیں، ہم ایک نظریاتی امت ہیں۔ اس نظریے میں پوری دنیا کے انسانوں کی نجات چھپی ہوئی ہے۔ اس پہ خود آنے کی محنت کرنا، یہ بھی تو کوئی نہیں ہے یہ محنت، اس لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں، اور اس پر اوروں کو لانے کے لیے جان مال کی بازی لگانا، اس کے لیے نکلتے ہیں۔ اوروں کو تیار کرنا یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے۔ خود سیکھنا سب پہ فرض ہے، یہ سب پہ فرض عین ہے سیکھنا۔ ہر مرد عورت پہ فرض عین ہے اس ایمان کو اس طرح سیکھنا جیسے میں نے بتایا ہے۔ مطلب الفاظ میرے ہیں، تشریح کسی بھی طرح کی جائے مفہوم ایک ہے۔ میں نے ابھی اس انداز سے تشریح کر دی، کوئی اور اس کو کسی اور انداز سے بتا دے، لیکن ان ایمان ان بنیادوں پر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان 7 چیزوں پہ کھڑے ہونا ساری امت کے مرد عورتوں پہ فرض عین ہے، اور کوئی نہیں ہے تو سیکھنا فرض ہو گیا۔ سکھانے والا کوئی نہیں آئے گا، اوروں کو بتانے والا کوئی نہیں آئے گا، تو اوروں کو بتانا اس لیے فرض ہو گیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح منتخب فرمایا۔ هو اجتباکم، اجتبا کا لفظ قرآن میں انبیاء کے لیے ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ اسی لفظ کو اجتبا، اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے استعمال فرمایا اور کہا هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا، تمہارا انتخاب کر لیا۔ ایک آدمی کو لوگ منتخب کرتے ہیں، لوگ، تو اس کی کتنی عزت ہو جاتی۔ ایک حلقے کے 50,000 آدمیوں نے ایک آدمی کو سب نے نہیں، وہ تو ایک ووٹ سے بھی جیت جائے، ایک ووٹ سے بھی، تو وہ محترم بن جاتا ہے اور معزز بن جاتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی مراعات شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا ہے، بغیر انتخاب کے کوئی الیکشن نہیں کروایا اور امتوں کے ساتھ، بلا انتخاب بلا الیکشن اللہ نے پوری امت کو کہا هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، هو اجتباکم، چنے گئے۔ کس کام کے لیے؟ یہ فیصلہ آباد کے 8 بازار چلائیں یا گلستان کالونی کے گھر چلائیں، اس لیے نہیں، اس لیے چنا ہے کہ میرے راستے میں میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرو، اس لیے چنا ہے۔ ہم اور امتوں کی طرح نہیں ہیں کہ گھر میں پیدا ہوئے، 20 بچوں کو پالا اور مر گئے، یہ ہمارا ظلم ہوگا پوری دنیا کے انسانوں پر۔ فوج کا سپاہی محاذ سے ہٹ جائے تو پورا ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے 20 بچوں کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو اس نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اس نے معصوم بچوں کو چھوڑ دیا، اس نے حقوق العباد کو ضائع کر دیا، کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔
بلکہ اس سب کو کہتے ہیں کہ یہ قربانی کر رہا ہے. یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر 15 کروڑ انسانوں کے لیے قربانی دے رہا ہے. یہ تو مجاہدین ہیں. وہ قتل ہو جائیں تو یہ شہداء ہیں، حالانکہ ان کے معصوم بچے ہیں. حضرت جعفر جب شہید ہوئے موتا کی لڑائی میں، تو آپ مسجد میں بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. موتا اردن میں کوئی 1000 میل کا فاصلہ، 700 میل تبوک ہے، 300 میل کے قریب آگے موتا ہے، 1000 میل تقریباً کم و بیش ہو سکتے. تو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا جعفر آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں گیا، اور زید گیا، اور جعفر گیا، اور عبداللہ ابن رواحہ گیا. سب سے پہلے زید تھے، پھر جعفر تھے، پھر عبداللہ تھے. تو مسجد سے اٹھے اور ان کے گھر آئے. ان کے 3 بیٹے تھے، ایک عون، ایک عبداللہ، ایک محمد. تو اسما بنت امیس بیوی تھی. تو آئے تو حضرت اسما جو تھیں وہ بچوں کو نہلا کے ان کے لیے روٹی پکا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو بلاؤ. تو کہیں کھیلنے کے لیے وجہ تو تینوں آ گئے. تو آپ ان کو سب کو ایسے تینوں کو ایسے لے لیا اپنے بازو میں اور ان کو چومنے لگے اور رونے لگے. تو تسما کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے آنسو دیکھے تو مجھے دھڑکا ہوا کہ کہیں جعفر کو کچھ ہو گیا لگتا ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی جعفر کی خبر آئی؟ تو آپ نے کہا ہے کیسے بھی اب صبر کرو، اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو وہ بے ہوش ہو کام ہے. کہاں اوروں کو حدود کی حفاظت پر اتنا اجر ہے کہ مرنے والا زندہ ہے، اور جو ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرے گا اس کا مقام بہت اونچا ہے. تمام اعمال قتال کے مقابلے میں اس طرح جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور قتال جہاد فی سبیل اللہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں اس طرح جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. حدیث. تو لوگوں کا ایمان بچا لینا، ان کو اللہ کے پکڑ سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا. تو اللہ نے اس امت کو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تفسیر کبیر امام راضی نے جہاں جہاد کے 3 مطلب بیان کیے. جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ مرتے دم تک ہوتا ہی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. کافروں سے جہاد ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جہاد مر کے ختم ہوتا ہے کہ ہر وقت حرام سے بچو، گناہ سے بچو، نافرمانی سے بچو، جھوٹ سے، خیانت سے، اس سے چاروں طرف پھندے ہی پھندے ہیں، ان سب سے بچنا. اور دنیا کے ساتھ جہاد، کس کے حرام سے بچنا، اس کے حلال کو اختیار کرنا، پھر حلال میں بھی شریعت کو اختیار کرنا، اور اس میں بھی قناعت کرنا، صبر کرنا، ہوس نہ ہو، حرص نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ منتخب کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام الہی سناتے ہیں. اور کسی امت کو یہ کام نہیں ملا کہ اوروں کو اپنے دین کی دعوت دو. عیسائیوں کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ اوروں کو اپنے دین کی دعوت دو. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے آدمی بھیجے نا تبلیغ کے لیے، ان سے کہا کہ صرف بنی اسرائیل کو تبلیغ کرنی ہے، اس لیے کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور کسی کا نہیں. اور یہودیت تو ہے ہی خاندانی مذہب، یہودی پیدا ہوتا ہے، یہودی بن نہیں سکتا کوئی. اب بھی ان کا یہ قانون ہے، یہودی پیدا ہوتا ہے، یہودی بنتا نہیں، اس لیے ان کے مذہب میں تبلیغ ہے ہی نہیں. اور یہ جو عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ خود اپنی شریعت کو نہیں جانتے کہ عیسائیت صرف ایک قوم کا مذہب تھا. ایک عورت آئی پوچھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بات. انہوں نے کہا تو کہاں سے ہے؟ کہا میں فلاں سے ہوں، بنی اسرائیل سے نہیں ہوں. کہا میں تمہارا نبی نہیں ہوں، میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں. بات ہی آخر کی کر دی. اب جو مسلمان ہیں ان کا اسلام پہ باقی رہنا، اس کے لیے محنت، پھر اسلام کو لے کر اوروں کو جا کے دعوت دینا، اس کے لیے محنت. اگر وہ دعوت پر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے لڑنا، اس پر محنت.
اور امتوں کو قتال نہیں ملا اس طرح کافروں سے، ان کو قتال ملا کہ جاؤ لڑو، جو ظلم کر رہے ہیں ان سے لڑو، ٹکر لو ان سے. تو یہ سارا پروگرام اس کو ختم ہو چکا ہے. اسلام دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے جان مارنا اور سر دھڑ کی بازی لگانا، یہ پوری امت سے یہ پروگرام نکل چکا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ ختم نبوت کی محنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل امت بنایا ہے. کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین ہو. کس لیے بہترین ہو؟ اخرجت للناس ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کرتے، وتنہون عن المنکر، برائی مٹاتے، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے. بہترین امت ہے، بہترین ان کا قول ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا. صبح میں تعلیم میں بتا رہا تھا، ایک ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین زیادہ خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت. حسن خوبصورت، حسین زیادہ خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے اس شخص کی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ومن احسن، کوئی ہے جس کی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس سے، کس سے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اے لوگوں اللہ کی مان لو، عرشوں میں اس سے زیادہ خوبصورت بول اور کوئی نہیں. اے لوگوں اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، اس سے زیادہ خوبصورت بول اس کائنات میں کوئی نہیں. جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بول اس کا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا. سب سے بہترین امت یہ ہے، یہ سب سے بہترین امت ہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں. ان کا بول سب سے بہترین بول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. وعمل صالحا، خود بھی عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھولتے نہیں ہیں. وقال اننی من المسلمین، اور مسلمان بن کے رہتے ہیں، یعنی عام مسلمان بن کے رہتے ہیں. کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی فخر نہیں کرتے، کوئی بڑائی نہیں کرتے، کوئی مرتبہ نہیں چاہتے، کوئی صلہ نہیں چاہتے. میں مسلمان. یا آج کے ماحول کے لحاظ سے ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا کوئی لیبل نہیں ہے. بھئی ہمارے یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بس ہمارا تعارف ہے من المسلمین کا کہ ہم مسلمان. وہ یوں کہے اے لوگو اللہ کی مانو، خود بھی اللہ کی مانے. اس سے پوچھا جائے تو کون ہے؟ وہ کہے میں مسلمان ہوں. یہ جتنے بھی ہمارے علاقائی بن چکی ہیں علامات، یہ سب آپس میں توڑ کی نشانیاں ہیں. بھائی یہ سارے پروگرام کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جماعتیں آتی ہیں کہتی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. ہاں یہ بھی کہتی ہیں نماز پڑھو، کہ نماز پڑھنے کی بات کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سارے اسلام کا نچوڑ ہے. لیکن یہ اس سارے پروگرام کی دعوت دے رہی ہیں جن بنیادوں پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، ان کو توڑنا چاہتی ہیں. یہ وہ ہے دیمک جس میں طاقت تو نہیں ہوتی پر بڑے بڑے تنوں کو کھوکھلا کر کے پھینک دیتی ہے. یہ وہ محنت ہے جس میں کوئی ہو ہا کوئی نہیں، ہلا گلا کوئی نہیں، شور شرابہ کوئی نہیں، کوئی اخبار کوئی پریس کوئی نہیں، کوئی توڑ پھوڑ جلسہ جلوس کوئی نہیں. چپ کر کے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کفر کو. پتا سوچ چلے گا سارا بادل دھرام سے نیچے گرے. پوری بنیاد کو ہم بدلنا چاہتے، پوری گلستان کالونی کی بنیاد بدل جائے، پورے فیصل آباد کی، پورے پاکستان کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بنیاد بدل جائے. وہ ان 7 بنیادوں پہ زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو اس کے مطابق تربیت دیں، اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اس کے مطابق تیار کریں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کے مطابق تیار کریں. اس سب پر یہ تبلیغ کی محنت ہے. لیکن اس سارے نظام کو لانے کے لیے ایک دم نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا. بھائی 4 مہینے لگائے، 40 دن لگائے، پھر اپنے مقام پر آ کر 3 دن باقاعدگی سے لگائے. اپنی مسجد کا گشت کرے، اپنے گھر میں تعلیم کرے، مسجد کی تعلیم کرے، دین کو سیکھ سیکھ کر چلے، علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلے، اپنی ذات سے بنے.
تبلیغ ظاہری طور پر کوئی اجتماعی کام نظر نہیں آتا کہ معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، لیکن یہ جو عمارت کھڑی ہے نا صحیح، اس کے صحیح کھڑا ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک ایک اینٹ الگ الگ صحیح ہو. اگر ایک اینٹ بھی شور والی ڈال دی گئی تو ساری یہ لکڑی کو بھی چیر کے اس کا شور باہر آ جائے گا. ہر اینٹ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تب جا کے عمارت صحیح قائم ہوتی ہے. ہر پتھر کا صحیح ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کی مضبوطی قائم ہوتی ہے. یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو، یہ کوئی اجتماعی ایسا کوئی نسخہ نہیں جو ان کو ایک دن میں ٹھیک کر دے. ہر ایک کو الگ الگ ٹھیک ہونا پڑے گا، ذاتی محنت سے ہونا پڑے گا. ہر اینٹ اپنی آگ لیتی ہے اور اس میں وہ پکتی ہے. ہر اینٹ اپنی الگ آگ لیتی ہے اور اس میں وہ پکتی ہے. یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے اعلان ہو کہ آج کے بعد شریعت نافذ ہو گئی اور کل گلستان کے سارے مرد جنید بغدادی بنے بیٹھے ہوں اور ساری عورتیں رابعہ بصری بنے بیٹھی ہوں. یہ ایسا کوئی نسخہ کوئی نہیں اسلام میں. اسلام ایک محنت ہے اور وہ محنت کرنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. لہذا ایک ایک فرد کو اس پہ تیار کیا جائے کہ بھائی اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے جان لگا، مال لگا، اس پر اللہ بطور انعام کے اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل فرمائے گا. تو اس لیے بھائی آپ میں سے ہر فرد کو، مجھے، ہم سب کو ذاتی طور پر اس محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کے چلیں اور دنیا کو گزرگاہ سمجھ کر آخرت کو اصلی سمجھ کے چلیں. اس کی اوروں کو دعوت دیں. یہ ایک بڑا لمبا چوڑا انقلابی منصوبہ ہے جس کے پیچھے ایک خاموش محنت ہے، کوئی ہو ہا والی محنت کوئی نہیں. دیمک کی طرح بڑے بڑے تنو من، بڑے بڑے تناور درخت ایک چھوٹے سے کیڑے سے زمین پہ جا گرتے، ایسے یہ دعوت اللہ دیمک کی طرح کفر کو چاٹتی ہے، چاٹتی ہے، چاٹتی ہے، چاٹتی ہے. اور ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا کہ یہ باطل کا نقشہ ٹوٹے گا. تو بھائی اس کے لیے اب بتاؤ، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کے ارادے کریں. پھر آگے رمضان شریف آ رہا ہے. اس امت کو رمضان ملا اور امتوں سے جدا ملا. بھائی بات سنیں، یہ جو ارادے ہیں نا یہ سارے بھائی اپنے دل میں رکھے ہیں. 4 مہینے کا، 40 دن کا. یہ جو اگلی یہ جمعرات آ رہی نا، اس سے 3 دن نقد. اس مسجد والے بھی نام لکھائیں، جو باہر سے ہیں وہ بھی اپنے نام پیش کریں. یہ لکھو، یہ ہماری مسجد والے بھی بولیں. ہاں جمعرات سے. اور جی اور بتائیں، اور بتائیں، اور بتائیں. رمضان میں تو آپ سارے بھائی جہاں جہاں سے آئیں تو کوشش فرمائیں. جو بھائی مسجدوں میں آ جاتے ہیں وہ پھر سارا سال آنے والے بنے، ایسی کوئی سوچیں ابھی سے ترکیب اس کی. پورا مہینہ آتے رہتے ہیں بہت سے لوگ، جو ہی شوال آتا ہے پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے اور جو عید آتی ہے پھر سب غائب ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ نے نماز سے رمضان میں فرض کی، وہ سارا سال چھٹی ہے. تو آپ سب اس بات کا فکر فرمائیں کہ ہر مسجد میں ایسی محنت ہو رہی ہو کہ جو اس مہینے میں آئے اس کا ایسا دل لگے کہ سارا سال آتا رہے. جی فرمائیں جی. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں گے، اور فرمائیں گے، اور فرمائیں. رمضان المبارک اس امت کو اور امتوں سے بالکل جدا ملا ہے. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا ہے. ان کا روزہ
بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا. سچ بولنے میں تو ٹوٹ جائے, ہمارا روزہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہمارا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے اوپر فضل فرمایا, زبان ساتھ جیسے منہ بندی ساتھ زبان بند, نہ کھا سکتے نہ بول سکتے. ہمیں بول چال کی اجازت, تجارت کی اجازت, کاروبار کی اجازت, صرف کا بند کر. تو ایک روزے کا درجہ یہ ہے کہ بس کھانا پینا بند, ایک درجہ یہ ہے, باقی جھوٹ سچ یہ وہ سب چلتا رہے. دوسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ کھانا بھی بند اور ہر حرام بھی بند, ہر نافرمانی بند ہو جائے. آنکھوں کا بھی روزہ ہو جائے, کانوں کا بھی روزہ ہو جائے, بول کا بھی روزہ ہو جائے, ہاتھ کا, پاؤں کا, پورے بدن کا روزہ ہو جائے. اور تیسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ ساری مخلوق سے کٹ جائے اور صرف اللہ کا ہو جائے. یہ بہت خاص لوگوں کا رمضان اس طرح گزرتا ہے, صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور کسی کے نہیں رہتے. درمیانے درجے کا ایمان یہ ہے کہ بھائی سب آنکھ, پاؤں, ہاتھ, کان سب کی حفاظت کرتے ہوئے روزہ رکھو. اور جانوروں والا روزہ یہ ہے کہ منہ بند کر لیا, باقی سب چیز چلائی رکھی. لیکن بہرحال بھائی نہ رکھنے سے بھی یہ رکھنے والے بہت افضل, کم از کم اس کے نہ رکھنے کے عذاب سے تو بچ جاتے. پھر رمضان المبارک کی ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تراویح کی شکل. عام طور پہ شوق چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے بتا رہا ہوں اس کی فضیلت. کوئی پڑھتا ہی نہیں تراویح, کوئی پڑھتا ہے تو 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. تو حدیث بات میں آتا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تو کتنے سجدے ہو گئے 20 میں 40. تو 1 گھنٹے کی محنت پہ کتنی نیکیاں لے کر گیا وہ 60,000 60,000 نیکیاں لے کر. اگر 60 ہوتا ہے فی تراویح اعلان ہو جائے تو فیصلہ آباد کی ساری مسجدیں تنگ پڑ جائیں, چھتوں پہ بھی لوگ چڑھ جائیں, میناروں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, سڑکیں بند ہو جائیں. اور یہ اللہ 60,000 کہہ رہا ہے, 60,000. اور پھر یہ تو نا صرف حسنات, کس شکل میں ان کا عوض دے گا وہ اللہ جانتا ہے. پھر ہر تراویح کے سجدے پر جنت میں ایک سونے اور چاندی کا محل بنایا جاتا ہے, اس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے. یہ آپ کی تراویح کی روز کی کمائی ہے 40 سجدوں پر. اور ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے. یہ روزہ بتا رہا ہوں, ہر روزے کے بدلے میں زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا, جنت کی 100 حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے. وبنا له قصرا, اور ہر روزے کے بدلے میں ایک محل تیار کرتے ہیں جس کی 1 اینٹ موتی کی, 1 یاقوت کی, 1 زمرد کی. اور وہ اتنا بڑا ہے کہ لو ان الدنیا کلها وضعت فيه لكانت كمربط عنز من الدنیا, اگر ساری دنیا اٹھا کے 7 بر اعظم اس محل میں رکھے جائیں تو وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. پوری دنیا خالی ہو, کوئی شہر نہ ہو, پاک میدان ہو, اس پہ ایک بکری کھڑی ہو, وہ کیسی نظر آئے گی؟ اتنی چھوٹی یہ پوری دنیا اس محل میں نظر آئے گی. یہ کمائی ہے رمضان المبارک کی. اور نفل فرض کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. شیطان قید, پہلے شیطان قید نہیں ہوتے تھے, اب شیطان قید اس لیے تو نمازی بڑھ جاتے ہیں, قرآن پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں. اور جب وہ چھوٹ کے بدماش آ جاتا ہے پھر وہ ان کو پکڑ لیتا ہے, تم کہاں چلے گئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہم پر, جو ہمیں رمضان کی شکل میں یہ ایک نعمت عطا فرمائی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی دولت کا تو سارے دعا کریں کہ ساری رمضان رہے. رمضان مبارک گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اللہ کے راستے میں چلا جائے, نہ کوئی غیبت, نہ چغلی, نہ کوئی جھوٹ, نہ فریب. اپنا مسجد میں رہے, دعوت دی, تعلیم کی, ذکر کیا, تلاوت کی, لوگوں کو لائے مسجد میں, خدمت کی, راتوں کو اٹھے, سارے کام ایسے سپر فٹ ہو جائیں. اور اگر کوئی مجبوری ہے نہیں جا سکتا تو کم از کم
3 दिन तिलावत, तरावी, रमजान, रोजे, कैश, तालीम, दावत, इसकी फिजा अपनी मस्जिदों में कायम करें, ताकि जो 1 महीने के लिए बहुत से मुसलमान भाई तशरीफ लाएंगे वो अल्लाह करे हमेशा के लिए आने वाले बन जाए। हमारी मस्जिदें बेआबाद हैं। 5 वक्त की नमाज आबादी का एक हिस्सा है, आबादी कोई नहीं। अगर बाजार में 2, 4, 10 दुकानें खुली हो, बाकी सारा बाजार बंद हो, तो लोग क्या कहते हैं? बाजार बंद है। बाजार में कुछ दुकानें तो खुली हुई, कहते बाजार बंद है। क्या मतलब कि बाजार तिजारत का माहौल कोई नहीं बना, लेन देन, गाहकों की आमद रफ्त, वो रेल पेल कोई नहीं है। 2, 4 इक्का दुक्का दुकानें हैं, 2, 4 ऊपर गाहक हैं। ये हमारी मस्जिदें बेआबाद हैं। अजान हुई तो नमाजी आ गए। बहुत से मेरे जैसे हैं जो आके तकबीर उला में शरीक हुए या रकात ही छोड़ दी। बहुत से ऐसे हैं जो 5 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट पहले आ गए, लेकिन नमाज होते ही जूतियां हाथ में और एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश हो रही। फिर मस्जिद फजर की नमाज से लेकर जोहर तक मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। कोई इसमें परिंदा भी नहीं फटकता। अल्लाह भला करे इन जमातों का जो आ जाती हैं कभी कभी और यहाँ बैठ के कोई तालीम करता है, कोई जिक्र करता है, कोई तिलावत करता है, मस्जिद साएं साएं करती है। तो इस मस्जिद को आबाद नहीं कहते। अगर हमारी मस्जिदें आबाद हों, तिलावत से, जिक्र से, तालीम से, अखलाक के हलकों से, जिक्र के हलकों से, अखलाक के हलकों से, अखलाक की तालीम से, ये 24 घंटे ये काम चल रहा हो, नमाज से नमाज तक आबादी नजर आए, तो जो भी आएगा असर लिए बगैर नहीं जाएगा। क्योंकि ये खाली दुकानें हैं, इनमें सौदा को नहीं। सौदा ना हो तो कभी कोई गाहक आएगा। बड़ी खूबसूरत दुकान बनाई, इससे ज्यादा अच्छी लकड़ी लगा दे दुकान में जो आपने अपनी मस्जिद में लगाई, इससे ज्यादा उसमें वो मीनाकारी कर दे, इससे कीमती कालीन बिछा दे, इससे खूबसूरत शीशे लगा दे, लेकिन अंदर सौदा कोई ना हो तो कोई आएगा उसमें? तो अगर दुकान तो बड़ी डेकोरेशन है पर अंदर तो कोई शायद कोई नहीं। यही हाल गुलिस्तान कॉलोनी की मस्जिद का। उनका हमारी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लकड़ी देखो, कालीन देखो, दरवाजे देखो, वो फर्श देखो, ये भी कोई दिखाने की चीजें। मस्जिद की आबादी है, ये देखो नमाज पढ़ी जा रही, ये तालीम हो रही, ये जिक्र हो रहा, ये अखलाक सीखे जा रहे, ये मसाइल सीखे जा रहे, ये आने वालों को दीन सिखाया जा रहा है। ये मस्जिद की आबादी। मस्जिद नबवी में 9 साल चिराग नहीं जला, 9 बरस, लेकिन उस मस्जिद ने सारे आलम के इंसानों में जिंदगी ईमान की रूह फूंक दी। हमारी मस्जिदें बेआबाद मस्जिदें हैं, तो इसमें कोई क्यों आएगा? और जब वर्कशॉप बंद हो जाए तो गाड़ियां तो खड़ी हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। वर्कशॉपें अगर बंद हो जाए, अगर इन गाड़ियों को खड़ा करना है तो आप गाड़ियों को बंद न करें, वर्कशॉपें बंद कर दें। 1 महीने के अंदर अंदर सब गाड़ियां लाइन में लग जाएंगी। वर्कशॉपें आप बंद कर दें, सब गाड़ियां बंद, पेट्रोल भी मौजूद, गाड़ियां भी मौजूद, ड्राइवर मौजूद, वर्कशॉपें बंद, तो सारी गाड़ियां बंद। क्योंकि गाड़ी का काम ही है चल के खराब होना। इस इंसान का काम ही ये है बाजारों में, दफ्तरों में जाके गंदा होना, खराब होना। या आपके कपड़े नहीं मैले हो जाते, कल पहने थे आज मैल चढ़ गई, क्यों चढ़ गई? कल पगड़ी बांधी आज मैली होगी, क्यों होगी? इस्तेमाल से। ऐसी दिल भी गंदा होता है, आंखें भी गंदी होती हैं, कान भी। कहीं नजर गलत पड़ी तो आंख गंदी हो गई, कहीं गाने की आवाज कान में पड़ी तो कान गंदे हो गए, कहीं नजर गलत से जज्बा गलत हुआ तो दिल गंदा हो गया, झूठ बोला तो जबान गंदी हो गई, गलत सोचा तो दिमाग गंदा हो गया, गलत लुकमा खाया तो सारा वजूद खून गंदा हो गया। अब इसको किस फैक्ट्री में ठीक किया जाए? जिस गाड़ी की लाइट खराब हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन मौजूद, हार्न खराब हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन मौजूद, तो इंजन खराब हो जाए तो मिस्त्री मौजूद, वर्कशॉप मौजूद, तो वहां जाके लाइट ठीक कराई, वहां जाके इंजन ठीक कराया, वहां जाके गेट ठीक कराया, वहां जाके सीटें ठीक कराई, वहां जाके डेंट निकलवाए, गाड़ी फिर गां करती चल पड़ी। और इधर इसकी आंखें खराब, लाइटें गंदी हो गई। अगर इसका दिमाग खराब, इंजन खराब हो गया, इंजन ही गंदा हो गया। इधर इसका दिल खराब, पेट्रोल ही गंदा हो गया, पेट्रोल भी गंदा, इंजन भी गंदा, इशारे भी बंद, लाइट भी बंद, इसको चलाया जा रहा है तो 2 टक्कर नहीं खाएगा तो होगा। तो इस ये मस्जिदें वर्कशॉप हैं, वो वर्कशॉपें बंद हुई पड़ी हैं, तो सारी इंसानियत लाइन में लग के खड़ी होगी। इंसानियत कोई नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस कर रहे हैं। मुझे हमारे साथ फरमाया करते थे, आजकल मर्द औरत कोई नहीं रहे, आजकल मुज़क्कर मुअन्नस हैं। जैसे जानवरों में मुज़क्कर मुअन्नस है, ऐसे मर्द इंसानों में मुज़क्कर मुअन्नस हैं। मर्द
रिजाल अन्निसा अल मुमिनात कोई नहीं, वर्कशॉपें बंद हैं। तो भाई हम अपनी मस्जिदों में ऐसी फिजा कायम फरमाएं कि हमारी वर्कशॉपें आबाद हो जाएं। जो आए आंख खराब है, यहाँ बैठा आंखों से आंसू आए तो साफ हो गए, यहाँ से बैठा कुरान सुनो तो कान के कचरे खत्म हो गए, आके दीन की बात सुनी तो दिमाग के सारे कील पुर्जे सारे किल जो अब सारे जो इसके वो ढीले हुए पड़े सकरू वो कस गए। आके अल्लाह का जिक्र सुना तो दिल पर आई हुई कसावत दूर हो गई, पाक साफ होके धुल धुला के बाहर चला गया। है ही कालीन बिछा दी, ये लगा दिए। तो भाई इसको सीखने की ये सारी मेहनत है। ये 3 दिन लगाओ, गश्त करो, तालीम करो, चिल्ले लगाओ, 3 चिल्ले लगाओ, ये सब कुछ इसके लिए। रमजान आ रहा है, हम सब इसकी फिजा बनाएं, यही आमाल अपने घरों में करें ताकि हमारी बच्चियां, बीवियां, बेटियां छोटी उम्र से ही उनके अंदर ये शऊर बेदार हो। करेंगे अल्लाह में चमकाएगा, नहीं करेंगे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, मर तो जाना ही है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हल अताक हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसअयिहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फीहा लाग़िया फीहा सुरुरुन मरफ़ूआ व अक्वाबुन मवदूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबथूफ़ा अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ تو نے وہ امانت ہمیں نصیب فرمائی جس کو اٹھانے سے زمین آسمان نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے فرشتوں نے انکار کیا. یا اللہ اس ناتواں انسان نے اس کو اٹھایا، پر اے اللہ آج اس گئے گزرے دور میں یہ تبلیغ کی محنت ہماری طرف منسوب ہو گئی. یہ دعوت اللہ کا عظیم کام جس کے لیے تو نے نبیوں جیسی مقدس ہستیوں کو اتارا، ان کی تربیت فرمائی، پھر ان کے ساتھیوں کو منتخب کر کے میرے مالک تو نے خود ان کو صفات نصیب فرمائی. تو نے خود اپنی کتاب میں کہا کہ میں نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال کر کفر کی نفرت ڈال دی. اے میرے مولا ہم تو اس گندے زمانے اور اس برے ماحول میں پیدا ہونے والے انسان اسی برائی میں آنکھیں کھولی، اسی میں آج تک جی رہے. یا اللہ یہ عالی شان کام ہماری طرف منسوب ہو گیا، یہ عزت والا کام، یہ عظمت والا کام ہمارے جیسے نا اہل انسان، نا اللہ بے علم انسان اور جاہل انسان ہر لحاظ سے میرے مولا ہمیں برائی کا اعتراف ہے. پتہ نہیں تو نے میرے مولا اپنی کس رحمت کے صدقے ہم سب کو یہ نسبت عطا فرما دی، ورنہ ہمیں نہ کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ہمارے پاس ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تبلیغ میں چل رہے ہیں. تو اپنے فضل سے چلا رہا ہے میرے آقا. اے اللہ ہماری وجہ سے یہ تیرا نیک کام بدنام نہ ہو جائے. یا اللہ ہماری وجہ سے یا اللہ یہ اس کام کی عظمت کہیں لوگوں کے دلوں سے نکل نہ جائے. یا اللہ یہ قیمتی جوہر کہیں ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے. یا اللہ تو اہل لوگ کھڑے فرما میرے مولا. اتنی بری فضاؤں کے مقابلہ کرنے کے ہم اہل نہیں، ہم میں قوت نہیں.